السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج کے اس ویڈیو میں نماز کے فضائل بیان کروں گا، چونکہ ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا یعنی قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور معاذ اللہ کی پناہ بالکل ہی نہ پڑھنا یہ تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ نماز کے فضائل یوں تو بہت سارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کر کے خود ہم پر ہی احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں، نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا زبردست اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ آج کل ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور اوقات معلوم کرنا اب کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج، چاند، ستاروں سے وقت معلوم کرتے تھے۔ نماز کے لیے اوقات اب بھی انہی ذرائع سے معلوم کر کے ذہن والے اور توقیت دا علماء ہماری سہولت کے لیے اوقات نماز کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اور عموماً ہماری مساجد میں یہ نقشے لگے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا اے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اس سے مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نماز کے وقت خیال رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمے کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی وقت پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد ہے کہ میرے اوپر ذمہ ہے کہ میں اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور ایک گڑیا سے وعدہ فرمایا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ کشتی میں بٹھا لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس گڑیا کے متعلق مطلق خیال نہ آیا۔ طوفان آ کر اپنی تباہ کاریاں مچاتا رہا۔ بڑھیا اپنے مکان میں نماز میں مشغول رہی۔
طوفان گزر جانے کے بعد نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا۔ جب آپ اس کے مکان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنے مکان میں موجود ہیں اور عبادت میں مشغول ہے۔ آپ نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی، کیا طوفان آ گیا؟ آپ نے فرمایا، محترمہ طوفان تو آ کر گزر بھی گیا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی، واقعی مجھے طوفان کے متعلق خبر ہی نہ ہوئی، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی، کیوں کر نہ میرے کام بنے، غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کسے بڑے کارساز کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ بندہ چاہے کتنی بھی مشکل میں گھرا ہو، کتنی بھی پریشانی میں گھرا ہو، اگر وہ 5 وقتہ تہے دل سے نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ چاہے دنیا کے کتنے بھی بڑے طوفان ہو، بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی ہر مشکل کو، ہر طوفان سے اسے بچاتا ہے۔ یہ تو ارکان اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلا توحید و رسالت، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج اور 5واں رمضان کے روزے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ مدینہ کی تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا اور بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شب معراج حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نماز فرض کی گئی، پھر کم کی گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی، پھر آواز دی گئی، اے محبوب ہماری باتیں نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے بے پناہ محبت کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کمزور امت ہیں اور یہ 50 نہیں پڑھ پائے گی۔ انہوں نے 5 سے بھی کم کروانا چاہا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کم کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یقیناً اس بات میں بھی کوئی مصلحت یا راز ہی تھا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحمت دیکھیے کہ ہم نماز 5 پڑھیں اور وہ ثواب 50 ہی کا عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم کمزوروں پر ترس کرتے ہوئے ہماری مدد فرمائی۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی تو مدد ہی ہے۔ اگر آپ ہمارے امداد نہ فرماتے تو شاید 50 ہی نماز پڑھنی پڑتی۔